چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مدنی گنبد کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اور اسکرین پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت پالے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیا خوب کہا ہے حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے برکت والے کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج. وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے. تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں. وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. فاصبر صبرا جمیلا. تو تم اچھی طرح صبر کرو. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل. جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی، وتکون الجبال کالعہن. اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون. ولا يسأل حمیم حمیما. اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی وفصیلتہ التی تؤویہ. اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے. کلا انہا لظی. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے. نزاعتا للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعى.
کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے، اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، یعنی محفوظ کر رکھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا، حریص، إذا مسه الشر جزوعا جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، وإذا مسه الخير منوعا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کی تفسیر خزان العرفان کے اندر حضرت مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق قرابت کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ مودت یعنی محبت اور احسان اور ان کی مدد کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی بھی رعایت اس میں شامل ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے یوں کہہ لیجئے کہ ایک تعریفی انداز میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو رشتہ داریاں توڑ دینا، بالخصوص وہ رشتہ دار جو غریب ہیں ان سے تعلق توڑ دینا، حاجت مند ہیں ان سے تعلق توڑ دینا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے زبردست ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہو گزرے ہیں، بڑے جید، بڑے زبردست جو ہے وہ عالم تھے۔ آپ نے اپنی کتاب میں ایک بات بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خراسان کے اندر ایک آدمی رہتا تھا اور یہ ایسا آدمی تھا کہ لوگ اس کے پاس اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10,000 دینار اپنی امانت رکھوائی، 10,000 سونے کے سکے امانت کے طور پر رکھوائے گئے۔ بہرحال اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جس نے امانت رکھوائی تھی جب وہ واپس آیا تو اسے پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں پہنچا اور انہیں جا کر کے امانت کے بارے میں بتایا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ابو نے ہمیں یوں بتایا ہو کہ یوں آپ کی امانت ہے اور یہ آپ کو واپس کرنی ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو کر کے یہ مکہ شریف کے کچھ علماء سے اس نے رابطہ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ تم ایسا کرو کہ مکہ مکرمہ میں زمزم شریف کا مبارک کنواں ہے، وہاں پر جا کے اس شخص کا نام لو، اگر یہ اہل جنت میں سے ہوا تو وہاں سے تمہیں جواب مل جائے گا۔ یہ 3 دن تک زمزم شریف کے کنویں پر حاضر ہوتا رہا، اس کا نام لے کر آواز دیتا رہا، لیکن جواب نہ دارد، جواب نہ ملا۔ دوبارہ حاضر ہوا اور جب اسے صورتحال بتائی تو انہوں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب تم ایسا کرو، اب تم یمن میں چلے جاؤ۔ یمن میں برہوت نامی ایک وادی ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے اور وہاں جا کر تم اس کا نام لے کر پکارو تو تمہیں آواز مل جائے گی۔ یہ کنواں وہ ہے کہ جہاں پر اہل جہنم کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچا، اس نے جا کے جب اس کا نام لے کر کے وہاں آواز دی تو اسے جواب مل گیا۔
اور اسے یہ پیغام مل گیا کہ تمہاری رقم میرے گھر کے فلاں حصے میں جو ہے وہ دفن ہے، اور میرے بیٹے کو جا کر کے بتاؤ گے تو وہ تمہیں نکال کر کے دے دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو تمہیں بہت اچھا اور نیک آدمی سمجھتا تھا، اور یہ تمہارا معاملہ اہل جہنم کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ جہنمی لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے ہو گیا؟ ان کے ساتھ تم کیسے مل گئے؟ تو اس نے بتایا کہ میری ایک بہن تھی جو ضرورت مند تھی، حاجت مند تھی، اور میں نے اسے قطع تعلق کیا ہوا تھا، رشتہ اس سے توڑا ہوا تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں، اسی گناہ کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذاتی اناد، اپنی ذاتی انانیت، اپنی ذاتی مزاج کی درستی کہہ لیں، سختی کہہ لیں، کڑواہٹ کہہ لیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں رشتے توڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اچھا انداز، اچھا مزاج عطا فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہے جڑے رہیں۔ جو رشتے، جو ناطے، جو تعلق جو اسلام نے بنائے ہیں، اور جن کے ساتھ اسلام نے اٹیچ رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہی عنوان ہے، یہی موضوع ہے، اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آئیے ابھی ہم آپ کو ایک کلام سنا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں۔ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں۔ اب کہاں چلے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ مدینے
سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا
سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی ذوق والی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے۔ رشتوں کی اہمیت خالد بھائی اگر دیکھیں، یہی پہلا سوال اگر اس کو رکھیں کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے، تو جن کی اہمیت قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کر رہا ہے، اور نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی جن رشتوں کی تعظیم، جن رشتوں کی توقیر، جن رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق اور درس دے رہا ہے، یہ اگر ہماری زندگی میں بھی آ جائے تو خیر کا پہلو کھل جائے گا ہماری زندگی میں بھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی النبیین۔ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اگر بندہ اس کے احکامات کو ماننے والا بن جائے اور اس کے نواہی کو، یعنی ان کاموں سے کہ جس سے اسلام نے بچنے کا کہا ہے، رکنے کا کہا ہے، جنہیں چھوڑنے کا کہا ہے، انہیں بندہ چھوڑ دے، بچ جائے ان سے، تو اس کی زندگی میں رحمتیں، برکتیں، سکون، اطمینان، یہ سب خود بخود آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، عافیتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، سلامتیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ بھلائی کرے۔ بلکہ رشتوں کی اہمیت کو اس بات سے سمجھا بھی جا سکتا ہے کہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، جس سے مانگتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ارحام مطلب جو رشتہ داریوں کے معاملات ہیں، بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور ان پر خاص طور پر توجہ رکھے کہ کہیں کسی رشتہ دار کی وہ بندہ حق تلفی نہ کرے۔ دیگر مقامات میں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ بالخصوص والدین کا دیکھیں تو یہ بھی ایک رشتہ داروں کی ہی کیٹیگری ہے اور سب سے قریبی رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں، بلکہ قرآن مجید نے جہاں حقوق بیان فرمائے تو اس میں صرف خون کا رشتہ ہی نہیں سلمان بھائی، کسی کے ساتھ پڑوس کا رشتہ ہے، کسی کے ساتھ صحبت کا رشتہ ہے، کسی کے ساتھ یعنی یوں ہے کہ تھوڑی دیر ہی اس کا ساتھ میسر آتا ہے۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ کہہ کر اس کا بھی رب العالمین نے حق بیان فرما دیا۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ وہ خوش نصیب جو جنت کے وارث قرار پائیں گے، ان کے جو اعلیٰ صفات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ بھی ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جوڑے رکھتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ خالد بھائی آپ رشتوں میں دیکھیں، رشتوں کی اہمیت بھی آپ بیان کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے اگر اس کو جو ہے وہ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیسی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی اور مہربانی فرمائی۔ اپنی رضائی بہن جناب شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کیسے حضور نے مہربانی فرمائی، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر کیسے مہربانی فرمائی، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کیسے نوازا، پھر جناب عبداللہ بن عباس کو جو ہے وہ کیسا عطاؤں کے دریا میں جو ہے وہ نبی پاک نے جو ہے وہ تیراکی کا شرف عطا فرمایا اور کیا کچھ ان کو نہیں دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور کی بارگاہ تو یہ ہے کہ یہاں سے خیر پا ہی رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نواسے ہیں، ان پر بھی حضور نے مہربانی فرمائی ہے اور ان کو بھی کتنا مان دیا ہے، کتنا شرف دیا ہے، کتنا مقام دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں خالد بھائی تو وہ رشتے قبلہ قذافی شاہ صاحب بھی ہیں اور ایاز بھائی بھی ہیں، خالد بھائی بھی ہیں،
تو آپ تینوں لیں اس مضمون کو. کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو یوں بولیے کہ ہم نے جن کو دشمنی کی علامت بنا رکھا ہے. مختلف اوریجنز، مختلف کمیونٹیز اور مختلف برادریوں میں اس کا حساب کیا ہے یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چچا تایا یہ جو رشتے ہیں ان کو آپس میں کیا بنا لیا؟ مقابلے بازی میں شریک بنا لیا ان کو. بھئی یہ ہمارے شریک ہیں، لفظ آپ نے بولا بالکل یہی بولا جاتا ہے. بھئی یہ ہماری شریکہ برادری ہے، بھئی یہ یوں کر رہے ہیں تو ہم آگے کیا کریں گے، ان سے بڑھ چڑھ کے یوں کریں گے اور یوں کریں گے. مجھے ایک جو ہے نا وہ بات یاد آ رہی ہے، بچپن کی بات. جوتے خریدنے کے لیے، شوز خریدنے کے لیے شاہ صاحب میں ایک دکان پر جو ہے وہ گیا، تو وہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، بوٹ خرید رہے تھے، اسکول دور تھا. تو وہاں کسی نے ایک بات کہی اور وہ بات ابھی مجھے بالکل وہ یاد آ گئی. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ انج دے بوٹ دیو جیڑے میں پاواں تے ساڈے شریک سڑ جان. اب آپ دیکھو یعنی ایسے بوٹ دیں جو میں پہنوں تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چچا تایا کی فیملی ہے، یہ اس طرح سے جو اور عزیز ہیں، بھئی یہ کیا ہو جائیں گے، جل جائیں کہ بھئی اتنے اچھے بوٹ جو ہے وہ اس نے پہنے ہوئے ہیں. تو اس نے وہ جو اب بیچنے والا تھا اس نے پھر آگے کیا کہا وہ تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ لفظ مجھے کیا رہ گیا، یاد رہ گیا. یعنی پیسہ لگا رہے ہیں کس لیے کہ کوئی کیا کرے اس پہ، اسے جلے. یاد رکھیں آپ کسی کو جلائیں گے اور وہ اگر جل رہا ہے تو ہیٹ تو کم از کم آپ تک پہنچے گی. آپ دیکھیے انسان نہیں جلتا، اور اتفاقاً اگر وہ نہیں جلے گا نا جی تو یہ خریدنے والا جلتا رہے گا. اللہ اکبر، یہ بات بھی درست کیا آپ نے. ہیٹر جو ہے نا وہ جلتا ہے، ہیٹر جلتا ہے، چولہا جلتا ہے، لیکن جو قریب کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا ملتی ہے؟ اس کی ہیٹ ملتی ہے. کسی کو جلا رہے ہیں تو یہ ہیٹ ملے گی. کیا کہیں گے شاہ صاحب یہ ہیں. اور پھر اس میں پھپھیوں کا بالخصوص ایک اور رشتہ اگر دیکھا جائے تو خالاؤں کے ساتھ تو بندے کا بعض اوقات پھر بھی کوئی تعلق واسطہ اور اس طرح سے یوں بولیں گے ایک قرابت یا قربت یہ رہتی ہے، ہوتی ہے. لیکن پھپھیوں کو آپ دیکھ لیں، چچا تایا کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور پھر آگے ان کی اولاد کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کو یوں اپنا کمپیٹیٹر بنا کر کے یوں چلنا. کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ماشاءاللہ خالد بھائی نے بیان کیے رشتہ داروں کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ جو تعلقات کے حوالے سے ہے کہ اسلام نے ان کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو رشتہ داریاں ہیں یا تو والد کی سائڈ سے ہوں گی یا والدہ کی سائڈ سے ہوں گی. تو اب بات یہ ہے کہ والد کا ادب، احترام، اس کی تکریم، اور والد صاحب کے ساتھ جو ہے جو والد صاحب کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں گویا کہ ان کی تعظیم، جیسے چچا ہے، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، ان کی تعظیم، ان سے عقیدت، محبت، احترام کا رشتہ. اور ادھر جو والدہ کی طرف سے جو خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان طرف سے جو رشتہ ہے یہ گویا کہ والدین کی تعظیم ہی ہے اور والدین کے ذریعے سے ہی ان کا ادب کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس انداز کو رکھیں گے کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں جو والد کی طرف سے ہیں یا والدہ کی طرف سے ہیں، اگر آپ ان کو اہمیت دیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، تو آپ کے والد کو یہ اچھا لگے گا، یہاں سے آپ کی والدہ کو یہ اچھا لگے گا. تو بیسیکلی جو ہے وہ راضی ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوگا تو آپ کے والدین راضی ہوں گے، اور والدین راضی ہو گے نا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ دارین میں بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. اب دوسری بات جو ہے کہ راضی کرنے کی بجائے جو ہے وہ ایسے کام کرنا جن سے جو ہے وہ ان کو اللہ نہ کرے وہ تکلیف ہو، جلانا. ان کو جلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کر دینا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے ان کو کچھ نہ کچھ اذیت ہو، چاہے وہ ذہنی ٹینشن ان کو ہو جائے یا کسی بھی انداز میں وہ جو ہے وہ گلٹ فیل کر جائیں، یا یوں ہو جائے کہ ان کو اچھا نہ لگے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ انسان کیوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ بیہیویئر، میرا یہ انداز سے، میرے یہ کرنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی یا وہ چڑھے گا.
تو یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا جو ہے وہ تو محبتیں اور چاہتیں لٹا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ تو تعریف ہی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو اللہ نے میرے عزیز کو، میرے بھتیجے کو، میرے بھانجے کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف عطا فرمایا، یہ چیز سے نوازا ہے، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا بات کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ہمیں اسلام نے ہر مسلمان کے احکامات، مسلمان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور جو قریب کے لوگ ہیں وہ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں، ان کے جو ہے ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ اتنا الحق للقریب، قریب والوں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، تو قریب والوں کی عزت بھی زیادہ کی جائے گی، قریب والوں کا ادب بھی زیادہ کیا جائے گا، قریب والوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی تدابیر کی جائیں گی۔ اچھا، اب اس کی جو فضیلتیں ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کر دے گا تو وہ فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ جیسے کوئی اگر آپ کا عزیز ہے وہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ تیمارداری کرنے کے لیے، مسلمان کی تیمارداری کے لیے اگر وہ گھر سے جو ہے وہ جاتا ہے، اگر فرمایا کہ اگر صبح کو گیا تو شام تک، شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ فضیلت عام مسلمان کی تیمارداری کرنے کی ہے، لیکن اگر یہی اس کے چچا ہوں گے، یہی اس کی پھپھو ہوں گی، یہی اس کے ماموں ہوں گے، یہی اس کی خالہ ہوں گی، یعنی اگر قریب رشتہ دار ہوں گے، اگر وہ ان میں سے کوئی بیمار ہے، اگر اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اگر ہمارا جانا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی جو ہے وہ اجر ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کا حق زیادہ ہے، ملے گا، اور رشتہ داری نبھانے کا ثواب بھی ملے گا، ڈبل ثواب ہوگا۔ اچھا، ان کا حق زیادہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی بنسبت جو ہے ان کے ساتھ زیادہ عزت و احترام کیا جائے، کیونکہ یہ قریب کے لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ جو ہے وہ آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے کسی صحابی کے بارے میں پوچھا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، ان کو بخار ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے جی، اور پھر جو ہے وہ تیمارداری کے حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے بخار کے حوالے سے گفتگو، بخار ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اس کی بھی تربیت کی ہے، بخار کو برا مت کہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات ہے کہ نوٹس کیا کہ فلاں نہیں آ رہا، معلومات کی۔ آج ہمارے گھروں میں جو عزیز و اقارب ہیں اور ہم نوٹس نہیں لیتے کہ بھئی فلاں ہے، کافی عرصہ ہو گیا نہیں آئے ہیں، یا فلاں سے میری بات چیت نہیں ہوئی ہے، آج کل چچا سے ملاقات نہیں ہو رہی، یا بات چیت نہیں ہو رہی، یا وہ نظر نہیں آ رہے، آج جو ہے وہ تایا جان کافی دنوں کے نظر نہیں آ رہے، اسی طریقے سے ماموں ہیں، خالہ ہیں، دیگر عزیز و اقارب ہیں، تو خیر خبر ہم رکھتے نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نوٹس فرمایا اور باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ فلاں کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آقا علیہ السلام دعا فرما دیتے، دعا بھی فرما سکتے تھے، اور آقا دو جہاں علیہ السلام جو ہے وہ تیمارداری کے لیے کہ آپ کے لیے دعا کی گئی ہے پیغام بھی بھیج سکتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام خیر خبر آپ کی لے رہے ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے کر گئے، صحابہ کرام علیہ مردوان کو ساتھ لے کر گئے، تو بجائے اس کے کہ جلانے کے ہمیں تو مسلمانوں کے جو ہے زخموں پر مرہم رکھنے کا فرمایا گیا ہے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ عزیز و اقارب اگر بیمار ہیں، اگر پریشانی میں ہیں تو ان کی عیادت کی جائے، کوئی مشکل میں ہے تو ان کی مشکل کو دور کیا جائے۔ انشاءاللہ الکریم
اگر یوں ہی معاشرے کے اندر یہ سلسلہ بنانا کہ تعلق جوڑ کر رکھیں گے، رشتے ناطے جوڑ کر رکھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم جو ہے معاشرہ جو ہے وہ امن گہوارہ بھی ہو جائے گا، ہر طرف سے محبتیں، چاہتیں اور الفتیں اور راحتیں ملیں گی۔ اور دیکھیں آپ اچھا کریں گے نا، آج اگر آپ جا رہے ہیں تیمارداری کے لیے، آپ اچھے سلوک کر رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، تو کل اگر آپ پہ مشکل آئے گی نا تو انشاءاللہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی شاہ صاحب۔ ایک بات جو ہے وہ مجھے سنائی کسی نے، کسی بزرگ نے، انہوں نے کہا کہ کسی پنڈ ایک بندہ سی، وہ کم کی سی کہ کتنے بھی کوئی فوتگی ہونی تو انہیں پیڑھی کل چھڑنی۔ پیڑھی یعنی یہ بیٹھنے کے لیے ایک وہ ہوتا تھا، چھوٹی سی سیٹ ہوتی تھی بیٹھنے کے لیے، پنجابی اوریجن کے لوگ اس کو بخوبی سمجھ لیں گے، اس کو چوکی بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور بھی مطلب اس طرح نام تھے اس کے۔ تو بہرحال یوں اس کو چلیں آسان کر لیں، وہ کرسی بھیج دیتا تھا، کرسی سب کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کا انتقال ہوا نا تو جس کے گھر میں کرسیاں اس نے بھیجی ہوئی تھیں ان سب نے کیا کر دیا، اس کے گھر میں وہ کرسی وہی بھیج دی۔ اب اس گھر میں کیا تھا، کرسیاں ہی کرسیاں تھی، بندہ تو کوئی نہیں تھا۔ تو گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ ایاز بھائی آپ ایک چیز اگر غور کریں، جس طرح شاہ صاحب نے عنوان اور موضوع لیا، آپ دیکھیں کچھ رشتوں میں محبت ہے اور کچھ رشتوں میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ یہ آخر کہاں سے آیا؟ یہ انسان وہی ہے، رشتے بھی ہیں، لیکن کچھ میں محبت ہے، کچھ میں کیا ہے، نفرت ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے یہ گھر سے ہی آیا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں اپنی ماں کے ساتھ اپنی اولاد کو اٹیچ کرتی ہے، کہ نواسے نانی کے ساتھ کیا ہیں، اٹیچ ہیں، نانا کے ساتھ کیا ہیں، اٹیچ ہیں، خالہ کے ساتھ کیا ہیں، اٹیچ ہیں، ماموں کے ساتھ کیا ہیں، اٹیچ ہیں۔ تو ماں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنے خاندان سے اور اپنے بہن بھائیوں سے اپنی اولاد کو کیا کیا ہے، اٹیچ کیا ہے۔ سو اس لیے اولاد ان کے ساتھ کیا ہو گئی ہے، اٹیچ ہو گئی ہے۔ ان کی محبت شروع سے ہی، بھی تمہارا ماموں ہے، ایک ہی ماموں ہے، یا تمہاری خالائیں ہیں، یوں کر کے، یعنی بچوں کو شروع سے جب یہ سنتے آ رہے ہیں اور ماں کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، سو یہ بھی اولاد کیا کر رہی ہے، سیکھ رہی ہے، تو وہ وہاں محبت کنورٹ ہوگی۔ اور والد صاحب نے کیا کیا، والد صاحب نے اپنے بھائیوں کا نہ خود کوئی اتنا خاص خیال کیا ہے اور نہ ہی اولاد کے حوالے سے کچھ ان کو اتنا شوق دلایا ہے، نہ اپنی بہنوں کا خود جو ہے وہ حال حوال لیا ہے، پوچھا ہے۔ میں جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، سب ایسے نہیں ہوتے، حال حوال لینے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ نہ خود تعلق رکھا ہے نہ رکھا۔ اچھا پھر دوسرا آپ دیکھیں، جائیداد ہے نا، جو وراثت کے معاملات ہیں، اس میں بھائی بہنوں کا آپس میں ایک اللہ رسول نے کیا کیا ہوا ہے، حصہ بنایا ہوا، بتایا ہوا ہے۔ اس کے مطابق اگر بندہ کر دے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ہر چیز ایز اٹ از رہے گی، محبت بھی برقرار رہے گی، سب کچھ رہے گا۔ لیکن وہ کیا ہے کہ دنیا کے مال کی ہرس یہ بندے کو کیا کر دیتی ہے، یہ لے جائیں گے، یوں اتنی زمین چلی جائے گی، پیچھے کی رہ جائے گا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک والدین کو جو ایک رشتوں کی امپورٹنس بتانی چاہیے، ماں تو بتا ہی رہی ہے، اپنے رشتوں کا بتا رہی ہے، والد کہیں شاید کچھ لیک کر رہا ہے، کچھ بھول رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بہت پیاری بات سلمان بھائی، جب آپ نے یہ سوال کیا تھا بالکل یہی ریزن اور وجہ میرے ذہن میں آئی تھی کہ یہ جو عام طور پر سبب پایا جاتا ہے نا، یہ گھر کے اندر سے پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی جو ریزن جو ہوتی ہے، وجہ جو ہوتی ہے، وہ والدہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ماں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، کیونکہ والد جو ہوتا ہے وہ صبح دیگر کام کاج کے سلسلے میں دائرہ گھر سے باہر ہوتا ہے، ایک وقت گھر کا، اکثر اوقات دن کا گھر سے باہر ہوتا ہے، تو بچے ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماں کے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ جو ماں کا تعلق ہوتا ہے، بچے اس کو زیادہ یوں سمجھیے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی، تو یوں ان کی قربت ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز کے اندر یہ ہے کہ خامیاں کس کے اندر نہیں ہیں؟ کیا ماں کے جو رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، کیا ان کے اندر خامیاں نہیں ہیں؟
عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے سلمان بھائی کہ اگر باپ کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ناروا سلوک ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا کرٹیسائز ہوتا ہے، ماں اس کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہی ہوتی ہے بچوں کے سامنے، بڑا تیرے چاچے ایسے ہیں، تیری پھوپھیاں ایسی ہیں، تیرے دادا ایسے ہیں، تیری دادی ایسی، تیری یہ فلاں کر دیا. اور اگر اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ہو تو بچہ خیر ہے، ہو جاتا ہے، وہ ماموں سے غلطی ہو گئی ہے. یہ ایک عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، یہ چیز ہمارے دیکھنے میں محسوس آتی ہے. تو کیا آپ چاچا اور پھوپھی کے بارے میں نہیں ایسی تربیت کر سکتی تھی اپنے بیٹے کی؟ بیٹا کوئی بات نہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہو. اگر یہ گھر سے تربیت جو ہے وہ ہمیں دیکھیں، انہوں نے اگر اپنی لا علمی کے سبب، کم عقلی کے سبب جو ہے وہ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے، عدم توجہی کے سبب اگر ایسا معاملہ کیا ہے، تو کم از کم ہمیں جو اولاد ہے نا، اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے، اس چیز کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں کا عزت اور احترام کرنا ہے. ہمیں ان دونوں کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ جس طرح جو ہے وہ والدہ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کا عزت اور اکرام، ان کے امی ابو کا عزت و اکرام ہم کریں، جسے ہم نانا نانی کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ہمیں ان کا بھی عزت و اکرام کرنا ہے. اور دوسرا پہلو بھی آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ والد کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے مطلب اولاد کے اندر ان کی محبت ڈائیورٹ نہ کر رہا ہو، ان کے احترام ڈائیورٹ نہ کر رہا ہو، کنورٹ نہ کر رہا ہو، جس کے سبب جو ہے وہ بچے ان رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی سلمان بھائی کہ رشتوں کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، رشتوں کے بھی پاؤں ہوتے ہیں. یہ رویوں اور تعلقات کے ساتھ ساتھ قریب آتے ہیں، اور تعلقات اور رویے نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے تعلقات کو، اپنے رویوں کا ایک سمجھیے کہ بڑا فقدان ہے سلمان بھائی، اگر ہم اپنے رویوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا شروع کر دیں. اور بہت پیاری بات کہ دیکھیں ہمارے دین نے تو ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہی ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، بلکہ ہمارے دین کی تعلیم تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری اور عالی شان ہے کہ جو رشتہ کاٹے تو اسی کے ساتھ جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو کر رہا ہے اس کے ساتھ تو زمانہ بھی کرتا ہے، یہ تو زمانے کا اصول ہے. لیکن دین اسلام کا اصول یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اس کے لیے جنت کی بشارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. تو بالکل اس بات کو گھر سے والدہ کو، والد کو، یا جو بھی سرپرست ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے خدارا اپنی نسلوں کے بیج ہے وہ رشتوں کی دوریوں کے بیج نہ بوئیں، بلکہ آپس میں محبت کے تعلقات جو ہے وہ قائم کریں، آپس میں جو ہے وہ رواداری کو قائم کریں، آپس میں شفقت اور مہربانی کو جو ہے وہ. اور آپ دیکھیے سلمان بھائی، ایسے گھرانے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ بڑے نازیبا سلوک ہوئے، بڑے بڑے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، بڑے بڑے ان کے ساتھ نقصان کر دیے گئے، لیکن وہ ہمیشہ پازیٹیو رہے. وہ ہمیشہ آپ سمجھیے کہ مثبت سوچ انہوں نے رکھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے جذبات رکھے، حسن سلوک کے معاملات رکھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی محتاج نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں ترقیاں ہی ہوتی رہیں، کامیابیاں ہوتی ہیں. وہی پیاری بات جو خالد بھائی نے فرمائی کہ جو دوسرے کو جلانے کے لیے جب وہ جوتا لے رہا ہے تو پھر وہ جلے نہ جلے، اس نے خود نے تو جلنا ہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ایسے رویوں کا شکار کر کے ہم خود ہی ساری زندگی اپنی گھٹن میں گزار دیں اور نتیجتاً ہماری اولاد بھی اسی گھٹن کا شکار رہے. لہٰذا پازیٹیو رہیں، مثبت رہیں. خامیاں کوتاہیاں سب کی طرف سے ہوتی ہیں، بیلنس لے کر چلیں. اور اس میں اولاد کو یہ میسج دوں گا کہ اولاد کا یہ تقاضا دیکھیے. آخر سلمان بھائی، آپ اگر ماموں اور خالہ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو ماں کو خوشی ہو رہی ہے. اگر آپ چاچا اور پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کیا باپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ کیا باپ کو فرحت نہیں ہوگی؟ کیا آخر باپ کے رشتہ دار تو ہے نا، خون تو ہے، ظاہر سی بات ہے، جوش تو مارے گا، فرحت اور راحت تو پہنچے گی، ظاہر سی بات ہے. تو اولاد بیلنس ہو جائے، اولاد جو ہے وہ کیا نام ہے بیچ کی راہ اختیار کرے، اپنے ماموں، خالہ، نانی، نانا کا بھی خیال رکھے، اپنے چاچا، پھوپھی، دادا، دادی کے ساتھ بھی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں جو دور ہم دیکھ رہے ہیں
اولاد ایک ایسا ذریعہ ہے جو ماں باپ کے ان رشتوں کو قریب کر سکتی ہے. واہ واہ واہ. یہ اپنی محبت کے ذریعے، یہ اپنی یہ اس کو کیا کہ منوانے کی جو ان کی ایک جو ضد ہے، اس کے ذریعے یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان ماں باپ کے رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں، ان میں محبت اور جو ہے وہ تعلقات پیدا کر سکتے ہیں. تو جو یہ کر سکتے ہیں وہ ضرور اس کو کریں، ورنہ خود کم از کم ضرور بیلنس رہ کر سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں. انشاءاللہ الکریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت دی جائے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور رحمت سے دوری کا ذریعہ یہ بیان کیا گیا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، ان سے تعلق کو ختم کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو رحمت کس کو نہیں چاہیے؟ کہ ہم کون ہیں جو رحمت کا طلبگار نہیں ہے؟ اور آج ویسے ہی جو ہے وہ ٹینشن، انزائٹی، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں اتنی ہم ان کے شکار ہو چکے ہیں. تو رحمت الہی کے ہم سب امیدوار ہیں. اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے، ان میں تعلقات کو بڑھائیے. اللہ نے چاہا تو رحمت الہی کے سائے نصیب ہوں گے انشاءاللہ. یا مرحبا. مسلمانوں کے جو حقوق بیان کیے گئے نا مسلمانوں پر، جی تو عمومی طور پہ ہر مسلمان کے ساتھ وہ حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ان حقوق کی بعض دفعہ جو ہے نا پاسداری نہیں کی جاتی، بلکہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا غفلت برتی جاتی ہے. یعنی سلام کرنے نہ کرنے کے اوپر بعض دفعہ خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ جناب وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی، وہ جی اس نے سلام نہیں کیا، یا سلام کیا جی اس نے تو جواب ہی نہیں دیا. تو اہتمام کے ساتھ سلام کی سنت کو بھی عام کیا جائے اور جواب کا بھی اہتمام کیا جائے کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو جواب دینا جو ہے یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے. تو کوئی اگر سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دیا جائے. تو جواب دینا جو ہے ایسے ہی فرمایا کہ وہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کے تجہیز و تکفین وغیرہ کے اندر معاملات کے اندر حتی الامکان کوشش کر کے شرکت کرنا. تو یہاں پر کیا ہے، ناراضگیاں ایسی بڑھتی ہیں کہ جنازوں تک میں نہیں آتے. ایک عام مسلمان کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، تو عزیز و اقارب کا تو زیادہ بڑا حق ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمیں دوریاں ختم کرنی ہیں، ہمیں قربتیں لے کر آنی ہیں، اور اس کا جہاں ذمہ داری اولاد کی ہے وہیں پر اگر آپ ماں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، اگر آپ والد ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے کہ وہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر وہ بیلنس جو ہے وہ لے کے چلیں. وہ احترام جو ہے وہ جہاں آپ دادا دادی کا احترام سکھا رہے ہیں وہاں نانا نانی کا بھی سکھائیں. جہاں پہ احترام جو ہے عزیز و اقارب کے تعلق سے مطلقاً تمام کا وہ احترام سکھائیں، رشتوں کا احترام ہو. اب وہ چاہے جو ہے وہ والد کی طرف سے ہوں چاہے وہ والدہ کی طرف سے. بڑی پیاری بات کی. میں یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ کرتا چلوں. آپ نے جو ہے اس حوالے سے جو فرمایا ہے، جہاں اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہاں ہمیں موجود نہیں ہونا، یہاں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. جہاں کہا ہے یہاں نہیں ہونا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہ ہونا ہے نہ وہاں جانا ہے. یہ تو بات کیا ہے، کرسٹل کلیئر ہے، اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ ہمیں موجود ہونا ہے، جہاں ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے، جہاں ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے، جہاں ہمیں کام آنا ہے، دکھ کو، درد کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، تو وہاں پر ہمیں ہماری پریزنس ہونی چاہیے. یہ بڑی ایک کرسٹل کلیئر سی بات ہے. تو میں نے اس کو بڑا واضح کر کے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور اس پہ مزید جو ہے وہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے مٹانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیں، رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو یہ نبھانے کے لیے بنائے ہیں. بعض لوگ ان کے نیگیٹیوٹی ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بات چاہیے کہ جس کو پکڑ کے انہوں نے کیا کرنا ہے، کوئی نیگیٹو یوں بولیں پروپیگنڈا کرنا ہے، یا کوئی بات بنانی ہے، یا یوں بولیں کہ پانی میں مدھانی بس ڈال کے بات کو کھینچتے جائیں گے، لمبا کرتے جائیں گے، نپٹاتے جائیں گے. ہمیں مبارک نہیں دی جی. آپ دیکھیے شاہ صاحب، ناراضگی ہے جی جی، نان اور بھابھی میں ناراضگی ہو گئی، کس بات پر؟ مبارک نہیں دی. بیٹے کو موٹر سائیکل بیٹے کو لے کر دیا، اور ہمیں جو ہے نا وہ
مبارک ہی نہیں دی کسی نے. کمال بات ہے. مجھے بتائیں یہ کوئی لڑنے والی بات کچھ بھی بات نہیں ہے. اچھا وہ مبارک بات اگر دے بھی دے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے لیکن دینی تو چاہیے. نہیں ہم نہیں کہہ رہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مبارک نہیں دینی چاہیے. میں یہ جب دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. تو کیوں نہیں دی؟ نہیں دی تو ان کو یہ ان کی نیگلیجنس ہے, یہ ان کی غفلت ہے. جواب تو مبارک دینی چاہیے تھی. ہاں جواب اصل میں آپ سے یوں میں سمجھ رہا ہوں کر رہا ہوں جی, کیونکہ یوں ہی بات کا پتنگڑ بنتا ہے. میں آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں اور اسی پر میں آ رہا ہوں. دیکھیں خالد بھائی مسئلہ یہ ہے, میں نے مبارکباد نہیں دی, ٹھیک ہے, مجھے دینی چاہیے تھی. میں نے کیا کیا؟ غلطی کی. اگر میں نے غلطی کی ہے تو آپ دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیں, جبکہ یہ غلطی ہے نہیں. مبارک نہ دینا یہ کوئی غلطی اس کو نہیں کہیں گے, صرف یہ بولیں گے کہ بھئی ایک کہہ دیتے تو ایک اچھا ہو جاتا. چلو نہیں کہا تو کیا ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو بات جتنی ہے اگر اس کو اتنا رکھیں گے تو پھر تو یہ جھگڑے, فساد, لڑائیاں, نفرتیں یہ نہیں پھیلیں گے. اور اگر اس طرح کی باتوں کو لے کر کے آپ جو ہے وہ آگے بڑھاتے جائیں گے, لگاتے جائیں گے, چلاتے جائیں گے, یہ تو جہلس ہو رہے ہیں, یہ تو خوش نہیں ہے, یعنی آپ دیکھیں ایک معمولی سی بات کی وجہ سے کتنی ساری بدگمانیاں اکٹھی کر لیں اور رشتوں سے کیا کر لیا, وہ دوری اختیار کر لی. کس بات پر؟ جس سانو مبارک نہیں دیتی. جس شاید نے فرمایا سلام نہیں کیتا. دیکھ بعض اوقات ہوتا ہے شاید بندہ قریب سے گزرتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ قریب سے گزرا. اچھا مجھے میں آپ کوٹ کرتا ہوں, یہ آپ لیں اس کو. مجھے کسی نے کہا جی آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا, تو میں سن کے حیران ہو گیا. اللہ میں تو اس سچویشن میں تھا کہ میں کہتا واللہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا مجھے سلام کیا. یعنی یوں بھی ہوتا ہے, بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سلام کیا ہے, اگلے بندے نے جواب نہیں دیا. بعض اوقات بندہ اس نے سنا نہیں ہوتا, توجہ بعض اوقات جو ہے وہ نہیں ہوتی. آپ تھوڑا ہیومن ایرر کا مارجن کسی کو دیں گے تو بات چلے گی نا. جس شکنجے کے ساتھ ہم کسی کو کسنے جا رہے ہیں, یہی شکنجا لے کر کوئی ہمیں کس لے تو ہمیں کیا لگے گا؟ بات سیدھی ہو جائے گی. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو مبارکباد نہیں دی جی تو اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ نے یہ آپ کو نعمت دی ہے, اس پر جان بوجھ کر آپ سے بغض رکھتے ہوئے, آپ سے نفرت رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو مبارکباد نہیں دی. یہ والا پہلو ہے اور یہی پہلو لیا جا رہا ہے. اچھا دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو, اطلاع ہی نہیں ملی. اطلاع ملتی, ان کو پتہ چلتا تو آپ کو مبارکباد بھی دیتے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سلام کیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اب اگر پتہ ہوتا تو دوسرا بھی پہلو دیکھا جا سکتا ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ معلومات ہوئیں لیکن ان کے پاس کوئی وقت کا ایسا سلسلہ نہیں بن پایا. وہ فوری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر رونا رو رہے ہیں کہ مبارک نہیں دی اور ادھر وہ تیاری کر رہا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے. تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کمفرٹ نہ ہو ان کو آنے کے اندر یا جانے کے اندر. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو لیکن کانٹیکٹ ہو نہ پایا ہو. تو آپ جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سامنے والا تو خوش بھی ہے اور مبارکباد دینے کے لیے آ بھی رہا ہے یا مبارکباد دینا بھی چاہتا ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو اطلاع ملی اور وہ وقت نہیں نکال پا رہے آپ کے پاس آنے کے لیے, تو ان کا ایک ذہن تھا کہ میں ان کو اس انداز میں جا کر ایک آدھ دن رک جاؤں گا, میں خود جاؤں گا گھر پہ, 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا, ایک اچھے طریقے سے میں سیلیبریٹ کروں گا, ایک اچھے انداز میں مبارکباد پیش کروں گا. تو اب اگر وہ رک گئے ہیں تو ان کا رکنا ان معنوں میں مستحسن تھا کہ وہ تو کچھ اچھا سوچ رہے ہیں, کچھ اہتمام کرنا. تو آپ جو ہے وہ تمام کے تمام جو حسن ظن والے پہلو ہیں, جو اچھے پہلو ہیں, وہ سارے کے سارے آپ نے یکدم سے نیچے گرا دیے, ختم کر دیے. اور وہی بات ہے وہ جو مکھی والی فطرت ہے, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ مکھی جو ہے وہ ہمیشہ گندگی کے اوپر ہی بیٹھتی ہے. تو جو برا پہلو تھا وہی کیوں لیا آپ نے؟ تو وہ نہیں لینا چاہیے, بلکہ اچھے اچھے پہلو نکالنے چاہیے اور کوئی راہ نکالنی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے, اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی پہلی والی بات ہے, پھر تو پریشان ہونا چاہیے
اچھا یار میری کیا ایسی کون سی غلطی ہے, ایسا کیا معاملہ کر دیا جس سے میرا یہ مسلمان بھائی ہے, میرا چچا ہے, میرے تائے ہیں, تایا جی ہیں, میری پھپھو جان ہیں, میرے جو خالہ ہیں, کہ مجھ سے اس قدر ناراض ہو گئی ہیں کہ وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئی. تو میں ذرا پتہ تو لگاؤں کہ معاملہ کیا ہوا ہے. تو اب کیا ہے, وہ انتہائی لجاجت کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور شفقت کے ساتھ مبارکباد دینے وہ نہیں آئے. آپ چلے جائیں, خیریت تھی, آپ تشریف نہیں لے کر آئیں, خیریت تھی, آپ تشریف نہیں لے کر آئے, اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے, آپ مبارکباد کے لیے تشریف نہیں لے کر آئے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے, وہ معاملہ ہو کے جا کے کلیئر کر دیں بھائی. وہ نہیں آئے تو آپ چلے جائیں, جا کے مبارکباد لے کر آ جائیں بھائی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. غلط فہمی دور کروا کے. اور تعلقات جب اچھے ہوں تو اس طرح ہوتا ہے کہ تکلفات میں بندہ نہیں پڑ رہا ہوتا, یار سلمان بھائی کیا بات ہے, آپ نے مبارکباد نہیں دیا, آپ کو خبر نہیں ملی, یعنی اس طرح سے بات اور اچھی ہو جائے گی. لیکن جب میں نے کرنا ہی یہ ہو کہ کوئی غلطی ہی ڈھونڈنی ہے, ایسا ہی ہے. کوئی ایسی بات ہی نکالنی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے سلمان بھائی, کیونکہ معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں یا بڑھتی جا رہی ہیں, کہیں نہ کہیں سے سننے میں آ ہی جاتی ہیں. ہم نے اسٹیٹس لگا کے سب کو اطلاع دی تھی, اگلے نے اسٹیٹس دیکھا بھی, اس کے باوجود کوئی مبارک نہیں آئے. کیا اسٹیٹس اطلاع دینے کے لیے ہے؟ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اور واقعی بہت خوشی کی خبر ہے, لیکن وہ خوشی کی خبر پر جو ریئیکشن دینا چاہیے, جس طرح سے شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے, وہ دے دیتا. پرابلم یہ ہوئی کہ ابھی موڈ ویسا نہیں تھا, وہ ویسے ہی بہت ساری چیزوں سے اپنا ذہن تھکانے کے بعد اب ذرا آیا تھا کہ یار چلو ذہن فریش کر لیں. اچھا اس میں یہ بات آ گئی, کیفیت بنی نہیں, اس نے کہا کہ پھیکے منہ کیا مبارکباد دوں گا, تھوڑا سا ٹائم نکال کر نا ان کو اچھے انداز سے کرتے. ابھی آپ کے نوٹ کرنے میں یہ آ گیا کہ اسٹیٹس تو اس نے دیکھ لیا, دوسری چیز آپ نے اپنا ایک حاشیہ یہ بھی لگا لیا, لیکن مبارکباد نہیں دی. اللہ, وہ آگے جو مسئلہ ہے اس کی بیچارے کی بھی سچویشن یا کنڈیشن دیکھنی چاہیے. اچھا اسی طرح سلمان بھائی ایک اور معاملہ ہوتا ہے, ایک تو یہ اس کو کنکلوڈ کر دیں نا جی, اس کو ختم کریں گے. مبارک کسی نے نہیں دی تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے, لڑائی بنانے والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ایسا کوئی آپ کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کی خوشی کے معاملے پہ خوش نہیں ہو بلکہ اس کو رنج ہوا ہو, کیا ایسی کوئی وجہ موجود ہے؟ اس پر بھی تو غور کر لیں. جب ایسی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں بلا وجہ اس بوجھ کو دل میں بڑھاتا ہی چلا جاؤں کہ ہائے مبارکباد نہیں دی. یہ اس کو ختم کریں. میں یہاں بڑی امیر سنت کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے, آپ بڑے پیارے انداز میں بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. ذمہ داران کو آپ نے جو ہے وہ یہ تربیت فرمائی ہے کہ کسی کی ہاں فوتگی ہو جائے, کوئی دکھ والا معاملہ ہو جائے, وہاں پہنچا جائے, نماز جنازہ میں شرکت کی جائے, ختم شریف ہے, سوئم ہے, اس میں شرکت کی جائے, ایصال ثواب کیا جائے, تعزیت کیا جائے. آپ یہ نہیں اب ساری بات جو ہے وہ بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تربیت فرماتے ہیں. اور ساتھ میں ایک دوسری بات بھی بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے تعزیت نہیں بھی کی, اگر کسی نے ہمارے تکلیف میں شرکت نہیں بھی کی, تو ہم اس وجہ سے اس کے ساتھ ناراضگی یا لڑائی مت بنائیں. تو جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا, حسن زن کا وہ پہلو نکال لیں. الغرض حسن زن کا کوئی پہلو آپ کے پاس نہیں ہے تو بدگمانی کا بھی تو کوئی پہلو نہیں ہے نا. تو بدگمانی جب حسن زن نہیں رکھ رہے تو بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ نان ایشو ہے. نان ایشو کو ایشو مت بنائیں. جب نان ایشو کو ایشو بنائیں گے, اپنی زندگی بھی مشکل بنے گی, دوسروں کی زندگی بھی کیا بنے گی, مشکل بنے گی. تو ان چیزوں سے باہر آ جائیں اور اللہ پاک ہم سب کو خیر اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال رشتہ دار کے پاس کوئی اچھی چیز آئی ہے, کوئی نعمت ملی ہے, تو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے اور اس میں پہل کرنی چاہیے, اور دل کھول کے مبارکباد دیں. مبارکباد بھی دیں اور دعا بھی کریں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے مبارکباد نہیں دی, دعا نہیں کی, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. سلمان بھائی اس کے اندر یہ کہ فریق ثانی ہے نا, ویسی حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے عام طور پر جو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, رشتوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں, اس کی اگر ہم ڈیپ میں چلے جائیں نا تو بس اوقات واقعی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ بولے یار یہ کوئی بات ہی نہیں تھی, جس کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا جا کر بتنگڑ بن گیا اور بات اتنی حد تک چلی گئی کہ دوریاں پیدا ہو گئیں. تو فریق ثانی اصل میں بگڑتا کا میں معاملہ جب فریق ثانی کو پتہ چلتا ہے اچھا مبارکباد نہیں دی اس لیے اس نے منہ بنایا, بولا اب تو دوں گا ہی نہیں,
تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں سے سلسلہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 دوریاں، پھر کہاں سے کہاں. اگر وہ اس پر آ جائے، نہیں جی چلے ابھی دے دیتے ہیں مبارکباد، اگر اس بات پر آ جائے نا سلمان بھائی یقین کریں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. مرحبا. یہ یوں جا کر چٹکی میں مسئلہ سالو ہو جائے، کیونکہ بات بڑھانا تو پھر بڑھاتے چلے جائیں جتنی بڑھے، اس کو کھینچیں جتنی وہ کھنچتی چلی جائے گی. لیکن اگر اس کو ختم کرنے پر آ جائیں تو یوں جا کے اس کو مبارکباد دے کر گلے سے لگا لیں، ایسا اس کا دل میں فرحت اور خوشی کا سامان داخل اور رشتے آپس میں یوں جو ہے وہ جڑ جائیں گے. تو اللہ کرے کہ ہم اس بات کو اختیار کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ساری جو باتیں ہیں ان کی انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن یہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. ایسی باتیں جیسے آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مثال دی، واقعی لوگوں کو، زوجین کو، خاندان کو، امت کو الحمدللہ جوڑنے کا کام الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا میسیج اور پیغام ہی یہی ہے کہ الحمدللہ جب وہ ہمیں یہی درس دیا جا رہا ہے. تو آئیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں انشاءاللہ. یہ ذہن بنے گا، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نیک اعمال پر عمل کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا نیک عمل موجود ہے. انشاءاللہ الکریم اس کو فل کرنے کا اہتمام ہوگا، پڑھنے سننے دیکھنے کا عمل کرنے کا انشاءاللہ جب ذہن ہوگا، اللہ نے چاہا تو یہ خود بخود انشاءاللہ دوریاں ختم ہوتی جائیں گی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا سلمان میں ہم نے سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک انداز یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک شعر ہے، آپ بڑا جھوم کے پڑھتے ہیں وہ، اور وہ یوں ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، تو توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر ہم اپنے آپ کو اس بات پر لے آئیں، یعنی وہ بزرگوں والا انداز کہ ہمیں کینچی نہ دو، ہمیں سوئی دے دو، ہم ملانے والے ہیں، ہم کاٹنے والے نہیں ہیں، توڑنے والے ہیں، یہ مزاج اگر اپنے اندر آ جائے تو بہت اچھی بات ہو. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، شاید کچھ لوگوں کو یقین نہ آئے، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں وہ اس پر یقین کریں گے کہ جب والدین کو اپنے ہی بچوں کی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اور اب یہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جڑنے کے بجائے توڑنے کا سلسلہ صرف اس وجہ سے شروع ہوا ہے کہ ہمارے بچے کی سالگرہ آپ کو یاد نہیں رہتی. سب کچھ یاد رہتا ہے، صرف بچے کی سالگرہ کا دن یاد نہیں رہتا. سب کچھ یاد رہتا ہے، صرف یعنی اگر یوں تقاضا کیا جائے کہ جو میری مائکہ ہے نا ان کے یہاں سے کچھ کسی کی سالگرہ ہو تو یاد نہیں رہتا. اب یہ ساری چیزیں بندہ نوٹ کرنے کے لیے ڈائری لے اور پھر روزانہ اس ڈائری کو پڑھتا بھی رہے تو پھر یہ ایک الگ معاملہ ہے. ورنہ ان چیزوں کو مبارکباد دینا یا اس طرح کی مختلف مواقع پر وش کرنا، اس کو جھگڑے کا باعث نہیں بنائیں. اپنے دل میں اس بات پر تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں کہ اگر کوئی نہیں بھی وش کرے گا تب بھی میری زندگی کا جو سال کم ہونا تھا وہ کم ہو گیا، یا جو دن پورے ہونے تھے وہ ہو رہے ہیں، عمر بڑھنی تھی وہ بڑھ رہی ہے، کچھ رکے گا نہیں. ہاں دعائیں لینے کے بہت سارے انداز ہیں. اگر آپ کو صرف دعائیں لینی تھی وش کروا کر، مبارکبادی اس لیے لینی تھی کہ مبارکباد بھی مل جائے اور دعا بھی مل جائے، تو پھر تھوڑے بہت انداز اس پر تھے، اختیار کیے جا سکتے تھے. بات تو یوں ہی ہے پھر کہ جتنا شہد ڈالا جائے گا اتنا ہی میٹھا ہوتا رہے گا. پھر بتا دیا جائے نا، رابطہ ایسا رکھا جائے، ہاں بھائی میری برتھ ڈے آ رہی ہے، پھر ہاں تو پھر کیا اہتمام کر رہے ہیں، آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو جب یوں ایک محبت سے بات ہو، پھر چاہے بندہ کوئی اہتمام نہ بھی کرے، ہاتھ کے ہاتھ دعا مل جائے گی. لیکن جب بندہ موقع نکالے گا نا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اب تو میرے بچے کی آ رہی ہے نا، اب دیکھتا ہوں کون وش کرے گا کون نہیں کرے گا، پھر جو نہیں کرے گا تو اس کو میں نے بھی اپنی لسٹ سے نکال ہی دینا ہے. تو یہ جو ہے وہ جوڑ نہیں بلکہ توڑ پیدا کرنے کے بہانے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. رب العالمین نے اس بات کو بڑا پسند فرمایا ہے، فرمایا نا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. وہ جوڑ والا ایک معاملہ رہے، سلو صفائی والا معاملہ رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن اگر توڑ پیدا کرنے والا معاملہ ہے تو یہ رب العالمین پسند نہیں فرما. مرحبا. برتھ ڈے کا ذکر کیا خالد بھائی نے، تو اس پر بھی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق ہی کیا جائے. اگر سیلیبریشن کا کوئی معاملہ کرنا ہے وہ یہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے. مجھے 2 سال کا تو یاد آ رہا ہے کم و بیش، حسن رضا کی جو ہے وہ یوم ولادت کے موقع پر خصوصی طور پر جو ہے وہ والدین مصطفیٰ کے اصالِ ثواب کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نیاز کا سلسلہ رکھا گیا. یہ 2 سال کا تو مجھے جو ہے نا وہ یاد یہ آ رہا ہے، اس میں یہی تھا.
اور امیر سنت نے خود بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ نہ تو کیک کاٹنے کا وہ ہوتا ہے، نہ غبارے جو ہے وہ لگتے ہیں، نہ کچھ اور ہے، بس چھوٹا سا کچھ لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، ذکر و اذکار ہو گیا، اصال ثواب ہو گیا، اور نیاز کے طور پر کھانا جو ہے وہ پیش کر لیا، تو یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ تو برتھ ڈے کے عنوان پر بھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو اچھا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، بات اب چلی ہے برتھ ڈے کی بھی، اور مجھے سفر مدینہ کی بات جو ہے وہ یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، 3 برتھ ڈے سیلیبریشن یوں سمجھ لیں کہ ہمارے سفر مدینہ میں ہوئے۔ کیا بات، ایک حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ کے بیٹے حمزہ عطاری کا برتھ ڈے تھا، شاہ صاحب نے کچھ مٹھائی وغیرہ جو کھلائی تھی۔ حافظ عدنان چشتی صاحب کے بیٹے حسین کی برتھ ڈے کا سلسلہ تھا، تو اس میں بھی الحمدللہ ایک سلسلہ نیاز کا یوں ہوا الحمدللہ۔ اور ایک ہمارے حاشر شاہ صاحب تھے، ان کا بھی وہ دن تھا، تو ذکر اذکار درود شریف پڑھتے ہوئے دعائے خیر کرتے ہوئے یوں ایک وقت گزرا۔ کیا بات ہے، تو یہ ایک اچھا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اہل اللہ کا انداز اگر دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ یہ سیلیبریشن ہے یا نہیں ہے، اس پہ بندہ غور کرے کہ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، موت کے کیا ہو گیا، قریب ہو گیا، زندگی 1 سال کیا ہو گئی، پیچھے گزر گئی۔ تو یہ سوچنے کی بات بھی ہے، یہ مقام غور بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو برتھ ڈے سیلیبریشن یا برتھ ڈے وش کو بھی یہ لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ ذریعہ مت بنائیں، اور اگر کسی سے اس بنا پر جھگڑا کیا ہوا ہے تو اس کو ختم کریں۔ سل من قطع، کہاں میں تو کہا گیا کہ جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس سے جوڑ لے، اور جس نے برتھ ڈے وش نہیں کی اس نے توڑا نہیں ہے اس نے، ایسا ہی ہے۔ مرحبا، چلے اللہ خیر فرمائے، اور اللہ ہمیں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہرحال جو محبتیں بڑھانے والے کام ہیں نا وہ ہمیں کرنے چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اہمیت، میری ماں نے ایک بات خالد مجھے سمجھائی تھی، جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے سکے رشتے دار، پنجابی میں سگے رشتہ دار اردو میں، ٹھیک۔ تو میری ماں نے مجھے ایک موقع پر کہا کہ سکیاں دے سک نہیں لانے ہوندے۔ سک کیا ہوتا ہے؟ یہ جب درخت کی چھال، سفیدہ ایک درخت ہے، اس کی چھال ہوتی ہے نا اوپر کی خالد بھائی، وہ سوکھ جاتی ہے، تو وہ پاپڑی بن کر کیا ہو جاتی ہے، وہ الگ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھی سک لال ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ سکیاں دے سک نہیں لانے ہوندے، بلکہ کم ہونا ہوندا ہے، مطلب آپ کسی کے کام آئیں، کسی کے ساتھ محبت والا جو ہے وہ برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، خیر خواہی کریں، تو یہ بات ہے۔ تو رشتے داریاں جو ہیں ان کے اندر ہمیں جو حسن سلوک ہے ہمارا، جو ہمارا اچھا انداز ہے، بہت خوبصورت پہلو لیا ہے یاز جامی بھائی نے، کہ رویہ اگر اپنا اچھا کر لیں نا تو بہت ساری باتیں کیا ہو جاتی ہیں، یہ اچھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں خالد بھائی، ہمارے چچا ہیں، محبوب نام ہے ان کا، اور واقعی کیا ان کا ایک انداز ہے، کیا ان کا مزاج ہے، یعنی نو ٹینشن، اور یوں بولیں کہ نان جھگڑالو، یوں آپ بولیں، کیا بڑا ایک پیارا انداز ہے ان کا، ٹھیک ہے، پولائٹ سا انداز ہے، ہلکا سا ان کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے جو ہے وہ عرض کر دی۔ تو آپ کو بھی وہی رشتے جو ہے وہ یاد آئیں گے کہ جہاں سے آپ کو محبت مل رہی ہے، جہاں سے آپ کو خیر خواہی مل رہی ہے، جہاں سے آپ کو احساس مل رہا ہے، جہاں سے آپ کو ایک جو ہے وہ اچھی جو فیلنگز ہیں جہاں سے آپ کو مل رہی ہیں، تو ان کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ انداز اپنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے موضوع لیا، عیادت کریں، سلام کا جواب دیں، دعوت اگر دے رہے ہیں تو اس کو قبول کر لیں، اور وہاں پر جو ہے وہ شرکت بھی کریں، اور دینے والے بنیں۔ یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ دینے والا بنے یا لینے والا بنے۔ لینے والے لیتے ہی رہتے ہیں اور دینے والے دیتے ہی رہتے ہیں، اور جو کون دیتا ہے؟ جس کے اپنے پاس ہوگا وہی دے گا نا، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا دے گا؟ تو یوں جو ہے وہ اس انداز میں آئیں، کسی کا پرابلم ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہوں اور رقم جو ہے وہ پیش کریں۔ عیادت کرنے جائیں تو وہاں پر بھی رقم جو ہے وہ پیش کریں، شادی کا موقع ہے وہاں پر بھی رقم پیش کریں، اور اللہ رسول کے نام پر پیش کریں۔
ہمیں کون دے گا؟ ہمیں اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انداز اپنانے کی. یہاں ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ دیکھیے اگر ہم نیکی کرتے ہیں نا سلمان بھائی تو نیکی دل میں اطمینان اور خوشی لاتی ہے. آپ غور کریں کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اگر آپ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ کریں تو کیا ارشاد فرمائے گا؟ ڈبل اجر و ثواب ہے جی. اس کے لیے ڈبل نیکی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو جو نیکی ہے اس کا ثواب، دوسرا حسن سلوک کا. ایک نیکی ہو تو دل میں اطمینان لاتی ہے، اپنوں کے ساتھ کریں گے تو ڈبل نیکی، تو ڈبل اطمینان دل کو نصیب ہوگا. واہ واہ. تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے، یعنی لوگ محبتوں کے محتاج ہیں، ہم بس دینے والے بنے. تھوڑی تھوڑی جو ہے بات پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے نا ہم لوگوں کو خوش کرنا سیکھیں، انشاءاللہ الکریم ہم بھی کبھی اداس نہیں ہوں گے. اور بوجھ ویسی زندگی میں بہت ہے، مبارک بادیوں کے، دعوت پہ نہ بلانے کے، ادھر کے ادھر کے بوجھ لے کے کیا جینا اور کیا اٹھنا. گناہوں کے بوجھ کیا کم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے اسباب کریں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں. ان کی فکریں تو ہمیں ہے نہیں، اور ان فکروں کے اندر ہی ہمارے گھلے جا رہے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو خدا را ان چیزوں سے باہر آئیں اور ان چیزوں کی فکر اور پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی مجھے مبارکباد دے نہ دے. زندگی جیسے آپ نے ابھی مثال دی اپنے زندگی، جو بندہ اس طرح کا ہوتا ہے نا سلمان بھائی، وہ اپنے ہر آن میں مزیدار ہوتا ہے، وہ خوشی اور فرحت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ عمر بھی طویل پاتے ہیں. عام طور پر ٹینشنیں بندے کو ظاہری اعتبار سے بھی اس طرح کا کر دیتی ہے کہ بندہ بولتا ہے وقت سے پہلے بوڑھا نظر آ رہا ہے. اور بندہ اگر اس طرح کے حسن عمل کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، نیکی کرنے والا، نو ٹینشن، فری ٹینشن آدمی ہو، جہاں ٹینشن کرنی ہے وہ تو کرنی ہے آخرت کی اور دیگر ہمیں، لیکن عام طور پر یہ دنیاوی چھوٹے چھوٹے معاملات کی، رویوں کی فکر اور پرواہ نہیں کرتا نا، عام طور پر وہ بندہ جو ہے وہ طویل عمر پاتا ہے، فرحت اور خوشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ، چین کے ساتھ. سامنے والے گھلے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنی فری فنڈ میں جو ہے وہ زندگی مزے کی لائف گزارا ہے. تو مزے کی لائف جئیں، سکون والی، فرحت والی لائف جئیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور جو ہے وہ رویوں کو برداشت کرنا سیکھیں، ان سے درگزر کرنا سیکھیں. انشاءاللہ زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی اور لائف کو جو ہے وہ آپ انجوائے کریں گے. اگر ان چیزوں میں وقت گزار دیا تو کیا وقت گزارا، وہ پھر ٹینشن میں ہی وقت گزر جائے گا. اللہ رحمت. سلمان بھائی ایک بات ایاز بھائی کی بات میں ایڈ کرتا ہوں، اگر آپ کسی کام کی طرف توجہ کرتے ہیں نیت کے ساتھ اور بکوشش اسے کرنے لگتے ہیں نا تو اللہ کریم وہ کام آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اگر آپ جوڑنے میں، اگنور کرنے میں کوشش کریں گے نا تھوڑی سی، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں اور کیا بس عرض کر دیتا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یار اس نے یوں کیا اور آپ کو فیل نہیں ہوا. اچھا وہ واقعی پتہ ہی نہیں چلا ہوتا کہ کیا کیا ہے، لیکن کسی کے لیے وہ رائی پہاڑ کے برابر ہوتی ہے، ہمیں وہ رائی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑ بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ وہ بتا کر ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یعنی سیدھی اور دو جمع دو چار والی بات یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. بندہ اپنی نیت اچھی رکھے، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا. اچھا، جڑے رہنے کے تعلق سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا مندی چاہیے نا، تو شریعت مطالعہ کا مقصود و مطلوب جو ہے وہ اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے میں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے نظریات کے اعتبار سے ہو، چاہے اعمال کے اعتبار سے ہو. دین متین ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اکابر کے ساتھ، انہی کے ساتھ برکتیں ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے نجات اسی کے اندر ہے، اسی راستے کے اندر ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے دعا اس طرح مانگی جاتی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے، اور یہ نماز کا حصہ ہے، اور نماز میں پڑھنا جو ہے وہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو خیر اس میں کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر آگے جو ہے وہ سیدھی راہ کون سی بتائی گئی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، یعنی چاہے وہ عقائد والا معاملہ ہو
نظریات والا معاملہ ہو، اعمال والا معاملہ ہو، نجات کس کے اندر ہے، کس کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں؟ اکابرین کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیسے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پہ فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 کیٹیگری اللہ تبارک نے بیان فرمائی کہ سیدھے راستے پر کون ہیں، کہ جن کا راستہ ذریعہ نجات ہے، جن کے عقائد، نظریات، اعمال، ان کے پیچھے چل کر آپ دارین کی برکتیں، رفعتیں حاصل کر سکتے ہیں، کامیابیاں، کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ 4 کیٹیگری بیان کی، اور چاروں کیٹیگری ان کو ہم کہیں کہ وہ سارے کے سارے ہمارے بزرگ ہی تو ہیں. انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر جناب شہداء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء کرام ہیں، اور پھر صالحین، اولیاء کاملین جو ہیں، جو صالحین کرام ہیں، ان کی پوری کیٹیگری ہے. تو یہ تمام کے تمام ہیں. سب سے بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام ہیں. پھر اگر جن بزرگوں سے ہمارا سلسلہ چلا ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، تو وہ آدم علیہ السلام ہیں، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین. یہ پورا ایک سسٹم ہے. اور روزانہ نمازوں کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے اکابرین کے نقش قدم پہ چلا دے، ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلا دے، ہمیں صدیقین کے نقش قدم پہ چلا دے، ہمیں شہداء کرام کے نقش قدم پہ چلا دے، ہمیں جو ہے اے اللہ ہمیں صالحین کرام کے نقش قدم پہ چلا دے. اب صالحین کرام میں یہاں سے شروع کریں تو آپ دیکھتے چلے جائیں. اگر آپ کے والد کے عقائد و نظریات اچھے ہیں، یعنی اگر اچھے عقائد و نظریات والے ہیں، تو آگے چلیں کہ جو فی زمانہ اولیاء کرام تشریف فرمائے حیات ظاہری سے جو متصف ہیں، جن کے عقائد و نظریات اچھے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان اللہ والوں کی بھی پیروی ہے. پھر جو دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے وہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ ہوں، چاہے خواجہ غریم نواز رحمۃ اللہ تعالی ہوں، چاہے اس سے آگے جتنے بھی اکابرین ہیں، تو یہ تمام اکابرین ان کے عقائد و نظریات کو اپنانا. تو جڑے رہنا ہے ہمیں، اور جڑے رہنے کی گویا کہ روزانہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہم اپنے اکابرین کے ساتھ جڑے رہیں، ہم انبیاء کرام کے ساتھ جڑے رہیں، ہم جو ہے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جڑے رہیں. تو جڑے رہنے سے انشاءاللہ عز و جل دارین کی برکتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، چین ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو کامیابی، کامرانی یہیں سے ملے گی. اللہ فی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ہے کہ ایک کلام سنا دیں اشفاق بھائی کا، سارے جہاں کو کس نے بنایا. واہ سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ کھلی آنکھ بہت پیارا سلسلہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج کے سلسلے میں یہ فرمائش ہے کہ محمود بھائی کی آواز میں جو کلام تھا، ویڈیو کلام، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، یہ کلام مجھے سنا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. مرحبا. آئیے سنیے. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية عجل عجل يا رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا 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 رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جا ماغے سبحان آبھی جا ماغے سبحان آبھی جا ماغے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان
رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہے غفران ہے لا ریب مہے غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان مرحبا مرحبا عجل عجل یا رمضان. اللہ ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے. آمین. مرحبا. جی مجھے ایک فرمائش تھی میری کھلے آنکھ کے اندر خلیل بھائی کا کوئی بھی اسٹوڈیو کلام سنا دیں برائے مہربانی. خلیل بھائی کا؟ جی خلیل بھائی کا ٹھیک ہے جی. سلمان بھائی ویڈیو کلام کی فرمائش تھی کہ میلاد بھائی کا کلام یا زہرا یہ سنا دیں ہمیں. بہت شکریہ. سبحان اللہ. آئیے سنیے جی. یا زہرا رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا انہی کے ماں پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماں پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماں پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. یا مرحبا ماشاءاللہ. سیدہ مختومہ کائنات کی منقبت سدا بہار منقبت ہے اور
سیدہ مخدومہ کائنات کا مزار پر انوار جنت البقیع شریف میں ہے. تو عاشقان رسول جو ہے وہ جنت البقیع میں جب سلام پیش کریں السلام علیکم یا اہل البقیع یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جن جن کے آپ کو مزارات کا پتہ ہے کہ ان کے مزارات وہاں پر ہیں ان کا نام لے کر کے بھی سلام پیش کیا جائے. جیسے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار، جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، حضرت امام محمد باقر کا مزار، حضرت امام جعفر صادق کا مزار، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ عفیفہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار، یہ بھی جنت البقیع شریف میں ہے. اور بھی صحابہ کرام اللہ 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 سبحان اللہ. تو یہ نام لے کر کے سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. خلیل بھائی کا کلام سننے کی فرمائش تھی، آئیے آپ کو خلیل بھائی کا کلام بھی سنائے دیتے ہیں. مدینہ ساڑی جانے مدینہ ساڑی جانے مدینہ ساڑی جانے مدینہ ساڑی جانے خاک مدینہ 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 ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے کس کو گر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. خاک مدینہ کی بھی کیا ہی بات. سبحان اللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، بلال بھائی ہیں احمد آباد ہند سے فرمائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. اور اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنایا جائے، میرے فرمائش بھی تھی، آئیے سنیے. یا
اس نے بنایا سارے جگ کو اس نے بنایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا مہر و مہ سے اس نے سجایا مہر و مہ سے اس نے سجایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 سوا میرا کوئی نہیں ہے اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے اس پر ایمان اس پر یقین ہے اپنا رستہ اس نے دکھایا اپنا رستہ اس نے دکھایا جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا جو سب ہے میرا اللہ 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 یا مرحبا ماشاء اللہ. بہت پیارا کلام اشفاق بھائی کا آپ نے سنا. میسیجز اور بھی شامل کرتے ہیں جی. آئی لیو ان وہاڑی مرحبا کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی یاد خدا و مصطفیٰ میں پنجابی کلام جو پڑھا تھا وہ سنا دیں. سبحان کیا جی اللہ آپ کو برکت دے. پنجابی کلام کے میں 2 اشعار جو ہے سنا دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سونا کونین دیوالی دا والیدا کونین دیوالی دا بندہ تھک بھی جانا دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک بھی جانا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہے سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. صدیق عمر عثمان حیدر تو میرے سونے سونے آقا دا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار
سونے سونے اللہ ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کو ہم حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامت قدم القدسیہ کا ایک بہت پیارا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خود کو آزماتے رہنا چاہیے۔ جب آپ 100% کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو محدود کر لیا، اور آپ زندگی میں کبھی کسی بڑی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ زندگی میں امتحان جو ہے نا، یا جسم کا یا جان کا یا مال کا یا اولاد کا یا بچوں کا یا شادی کا یا کاروبار کا، مال کا، تعلقات کا، دوستوں کا، یہ سارے کے سارے آنے ہی آنے۔ تیاری نہیں ہوں گے تو پھر اب تیاری ہوگی نہیں تو پھنس جائیں گے۔ اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی، میں نے ایک کتاب پڑھی، وہ نفسیات کی کتاب تھی، اس میں لکھا ہوا کہ دین اسلام کی خوبصورتی میں سے ایک شے یہ ہے کہ اس میں چیزوں کی تربیت کا ایسا نظام رکھا گیا ہے سبحان اللہ، کہ بڑی قربانی جو ہے یہ زندگی میں دینی ہی پڑتی ہے، اور قوموں کو تو دینی ہی پڑتی ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پہ، ماہانہ کی بنیاد پہ، سالانہ کی بنیاد پہ کچھ قربانیاں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ فجر میں نیند قربان کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ دوپہر میں آپ کاروبار کو قربان کرتے ہیں، رات میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کو قربان کرتے ہیں، اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے اندر آپ ایک مرتبہ دیتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں۔ سال میں آپ ایک مہینہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو یہ آپ کی جان کی قربانی کی صورت ہے۔ ہر مہینے کے اندر ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 جو قمری مہینے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہر پیر شریف کا یا پیر اور جمعرات کا رکھ لیں تو یہ بھی اس کے ساتھ مل جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ کبھی کوئی بڑی قربانی پیش آئے تو وہ بڑی آسانی سے پیش کرنے کو تیار ہو جائے۔ حتیٰ کہ جیسے روزوں کا معاملہ ہے، ہمیں اکثر روزے بہت زیادہ لگتے ہیں، آپ کو تو کم لگتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ بہت ساروں کو بہت لگتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے علاوہ رکھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ کیا ہے، جو بندہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایام 20 جو ہیں، 13، 14، 15 روز، اس کے بڑی فضیلت ہے، وہ رکھے۔ ذوالحجہ 9 دن ان دنوں میں روزہ رکھے، شوال کے 6 روزے ہیں وہ رکھے، محرم میں 2 روزے ہیں وہ رکھے۔ تو اب جو آدمی پورا سال اپنے آپ کو ان پریکٹس رکھے گا، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک ہے نا، جو ان پریکٹس رکھے گا تو وہ میدان عمل میں جا کے بھی اس پریکٹس کو پراپر طریقے سے پورا کر سکے گا۔ اور جس نے پورا سال نیٹ پریکٹس کی نہیں اور ڈائریکٹ بولے کہ انٹرنیشنل مقابلے میں لے جاؤ مجھے، انٹرنیٹ پہ پہلی بال پہ آؤٹ ہونے والی بات یا پھر ہایا ہی کرنا ہے اس نے کہ ہائے روزہ لگ گیا۔ اچھے اعمال کی پریکٹس یہ ہماری زندگی میں رہنی چاہیے۔ بڑا پیارا پیغام حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادام ذلہ کے اس پیکیج سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے جو انداز ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ اچھے انداز بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو انشاءاللہ سیکھیں گے، عمل کریں گے تو اس کا فیض پائیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو رشتوں کو بے جان کر دیتی ہیں، رشتوں کی مٹھاس ختم کر دیتی ہیں، رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں، کہ بس وہ رشتہ تو ہوتا ہے لیکن بس وہ برائے نام ہی ہے۔ اب کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھنا اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں اس کو پیش نظر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس سے جانکاری، اس سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ احکامات ہی نہیں پتہ، حقوق ہی نہیں پتہ تو پاسداری کیسے ہوگی؟ پھر جو غفلت والا پہلو آتا ہے نا کہ اس میں کمی کجی رہ جاتی ہے، تو احکامات پتہ ہی نہیں ہوتے
تو پہلے تو یہ ہے کہ علم دین سیکھا جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھا جائے، رشتہ داروں کے حوالے سے کہ کیسے سلوک کیا جائے گا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا عمل جو ہے وہ وسعت نظری پیدا کیجیے اپنے اندر۔ تنگ نظری ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تعلقات میں جو ہے وہ اگر وسعت لے کر آنی ہے تو وسعت نظری پیدا کیجیے، پھر حسن ظن رکھیے، بدگمانی سے اپنے کو بچائیے۔ تو یہ بات پر جو ہے وہ بری سوچ ہی، بدگمانی ہی کر لینا، اچھا گمان کرنا ہی نہ، تو یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ اچھا بیجا غصہ، چڑچڑاپن، ٹھیک ہے نا، یہ بھی وجہ بنتی ہے تعلقات میں مٹھاس نہ لانے کی، کہ جب آپ کے اندر ہی مٹھاس نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا مٹھاس دے سکیں گے؟ تو اپنے رویوں کے اندر مٹھاس لے کر آئیے، بردباری، تحمل، عفو درگزر کو اپنائیے۔ ان چیزوں سے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ رشتوں کے اندر بھی جو ہے وہ مٹھاس پیدا ہوگی۔ اچھا دوسروں کی بات سننا، ٹھیک ہے نا، وہ سننے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ کسی کی سن لیں، اپنے ہی سناتے نہ جائیں، کسی کی سن بھی لیا کریں۔ تو دوسرے کی سن لینا بعض دفعہ جو ہے وہ بوجھ کو، سامنے والے کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اچھا فوراً ریئیکٹ کر دینا، فوراً ریئیکٹ کر دینا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹھہراؤ آئے، تو رشتوں میں ٹھہراؤ آئے، تعلقات میں ٹھہراؤ آئے، تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر بھی تو ٹھہراؤ لے کر آئیں۔ بڑی پیاری بات، ٹھہراؤ لے کر آئیں گے تو اس سے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ رشتوں کے اندر بھی مٹھاس بھی آئے گی اور ٹھہراؤ بھی آئے گا، اور ایک دوسرے کی عزت و تکریم والا معاملہ بھی آئے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں۔ اچھا اس میں سب سے بیسک میں عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں، ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکرے سے فیض پاتے رہیں، بیانات سنیں۔ تو یہ جب ہر طرف سے ایک ہمیں پیغام مل رہا ہوگا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تعلقات بنا کے رکھنے ہیں، خیر خبر والا معاملہ کرنا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، نہیں کریں گے تو اس کے یہ نقصانات ہیں۔ کبھی جو ہے قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، عمومی طور پہ ہمارے مساجد میں تفسیر صراط الجنان سے جو ہے وہ حلقہ لگایا جاتا ہے، تفسیر قرآن کا حلقہ۔ تو کبھی اس کے اندر کوئی آیت آ گئی تو سیکھنے کا موقع مل گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے مدنی قافلے میں اللہ توفیق دے سفر کریں، تو مدنی قافلے کے اندر سفر کرنے سے بھی، سفر کہتے ہیں نا وسیلہ ظفر، تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر بھی صبر آتا ہے، تحمل آتی ہے، بردباری آتی ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ رشتوں میں مٹھاس ہوگی، ہمارے رویوں میں مٹھاس آئے گی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ بڑا خوشگوار ماحول، ہمارا معاشرہ بڑا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی رائے دوسروں کے اوپر تھوپنے اور مسلط کرنے والا مزاج، یہ بھی تعلقات میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ ہم آئیں گے تو فلاں شخص ہمارے سامنے نہ آئے، بدعوت ہے کوئی تو ہم آ رہے ہیں تو فلاں بندہ ہمارے سامنے وہ نہ آئے۔ دیکھیں آپ سامنے نہ آئے تو اب یہ تو ہے نہیں کہ بھئی دو مطلب، اب اس پر کیا میں عرض کروں کہ بہرحال عرض یہی کروں تو یوں بھی نہ آئے۔ اور پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، دو رشتہ داروں کی آپس میں وہ تھی، ناراضگی تھی۔ ایک نے تو یہی انداز میں بھی ہمارے سامنے نہ آئے وہ۔ اب آپ دیکھیں وہ تو جس کے ہاں آپ جا رہے ہیں اس کو تو پہلے ٹینشن دے کے جا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی جنگ ادھر کھڑی شروع ہو جائے، ادھر ایک میلاد شریف کا پروگرام ہے، ایک جو ہے ہم اور سلسلہ کار اس طرح کے اچھا کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اس میں جھگڑا ہی شروع ہو جائے یہاں پہ۔ اب آپ وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اچھا آپ کو بھی وہ بلانا چاہ رہا ہے، تعلق ہے آپ کے ساتھ بھی، رشتہ ہے، دوسروں ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ داری ہے، تو آپ لوگوں نے جو آپس میں ناراضگی بنائی ہوئی ہے وہ بھی کوئی آپ کی ذاتی اناد اور معاملات کی وجہ سے ہی ہے، ان کو بھی حل کریں۔ آپ کو شرعی بیس تو ہے نہیں کہ شریعت مطہرہ کی وجہ سے چونکہ حکم ہے یوں تو پھر ہم یوں ہی رہیں گے، وہ بھی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ختم کریں۔ اب وہاں کیا ہوا، اب ایک بندے نے جو جن جھگڑا تھا جن میں، ان میں سے ایک نے آ کے آگے ایک بندے سے کیا کیا، اس سے سلام لیا۔ ایک تو اس کو سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ موقع تھا کہ وہ پچھلا جو معاملہ بنایا اس کو کیا کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو بھی خود بندہ چل کے آ گیا آپ سے آ کے سلام کر رہا ہے،
آپ اس سے سلام لے کے بات بشری ختم کر کے ایک اچھے انداز میں جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ بھی نہیں کیا. اس کو بھی جو کرنا تھا وہ لپیٹ دیا, اور پھر وہ جو اہل خانہ تھے پھر ان کو لائن حاضر کر کے ان کو بھی ساتھ میں لپیٹ دیا. یہ اس طرح کی جو مزاج ہوتے ہیں نا, یہ بندے کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے, لیکن وہ ریشم کا ایسا گولا بناتا ہے کہ بالآخر خود اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے. وہ جو ریشم حالانکہ دیکھیں کیا بنا رہا ہے, ریشم بنا رہا ہے, نرم ملائم ہوتا ہے اصل ریشم, اور مہنگا بھی بہت ہوتا ہے. جی پوری بھائی ریشم کے کیڑے پالنا یہ پورا ایک کام ہے, انڈسٹری ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھیں آخر کر اپنے گولے کے اندر کیا کیے پھنس کے مر جائے گا. بعد اوقات بندہ یہ جو اپنی انانیت کے وزن کے نیچے دب کے یہ مر جاتا ہے. یوں انداز یہ اپنا نہیں بنانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اندر مہربانی, شفقت, احساس, خیال, رواداری, تحمل مزاجی, عفو درگزر, ان چیزوں کو بندہ اپنائے گا تو انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں خیر پائے گا. اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان میرا رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے